الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دو شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ اب ہمارا آخری آج قاعدہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ تین قاعدے ہیں اصل میں، اور ایک ہی اس کے ہیں۔ ہم صرف وہی پڑھیں گے بس آج، ٹھیک ہے؟ باقی ہم سارا اپنا ریویو کریں گے، اور میم ساکن کے قواعد ہیں یہ آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ کل سے ہمارا اما پارا شروع ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا، پلیز پلیز اب اپنے لیے ایک اما پارا لے لیں پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اس اما پارے کو تھوڑا سا، اگر بڑے الفاظ والا اما پارا ہو نا، آپ کو بازار سے مل جائے گا، گتے کا ہو، اور اس میں بڑے بڑا لکھا ہوا ہو، لیکن تجویدی نہ ہو پلیز۔ آپ یاد رکھیں، یہ سارے قواعد پڑھنے کے بعد تجویدی قاعدہ جو ہے نا، وہ سمجھیں آپ کے لیے زہر مہلک ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جو ہے نا قاعدہ، وہ جتنا کچھ سیکھا ہے نا اس کو برباد کر دے گا سارا۔ تو اسی لیے پلیز اب آپ لوگوں کو تجویدی قاعدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سادہ اما پارا چاہیے، تھوڑے سے بڑے الفاظ لکھے ہوں تاکہ آپ کو اس میں نا لکھنے میں آسانی ہو۔ ایسے اما پارے آتے ہیں تھوڑے سے بڑے بڑے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلیز ایک اپنے لیے اما پارا لے لیجئے، خرید لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سورۃ الناس سے نشانات لکھوانا شروع کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اما پارا آپ کا ایک فل آف، یعنی سمجھیں سائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اما پارا آپ کا پکا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اس کی یہ نا اچھے طریقے سے اما پارے کو آپ خوب نشان وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ آپ پکے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آخری پڑھ لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میم ساکن کے قواعد، ٹھیک ہے جی؟ میم ساکن کے قواعد۔ اچھا، میم ساکن کا مطلب یہ ہوا میم ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، یہ کہلاتی ہے میم ساکن۔ اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے بولوں کہ بھائی پڑھیے میم، ہے نا؟ آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ میم۔ دیکھیں آپ کے دونوں ہونٹ انوالو ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں کے ہونٹ، ہم بغیر ہونٹوں کو ملائے میم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لپس کی انوالومنٹ ہے نا، لپس ہمارے انوالو ہیں۔ تو لپس کو اصل میں دیکھیں، آپ سوچیں عربی میں کہتے ہیں شفتن، ہونٹ ہے ہمارا، لپ، شفتن، ٹھیک ہے نا؟ سوری، ش شفتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، لپ۔ شفتانی، لپس، دو لپس ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ شفتانی، شفتانی، دونوں لپس۔ اچھا، اب میم، کیونکہ میم جو ہے اس کو پڑھنے میں ہونٹ انوالو ہوتے ہیں، اسی لیے جو میم ساکن کے جتنے بھی ہمارے، ہم تین قاعدے پڑھیں گے میم ساکن کے، تو ان کے اندر ایک لفظ تینوں میں لگے گا، وہ کیا لگے گا؟ شفوی، آخر میں لگے گا شفوی، شفوی، شفوی۔ یہ لفظ شفوی شفاتن سے، یعنی کہ یہ لپس، یہ میم کی وجہ سے شفوی لکھتے ہیں ہم۔ پتہ چل جائے گا شفوی بولنے سے کہ بھائی اس میں میم ساکن کی انوالومنٹ ہے، اسی لیے لفظ شفوی آ رہا ہے۔ اور دس شفوی از ایکچولی میڈ فرام شفتن، دا میننگ آف شفتن از لپ، شفتانی کا مطلب ہوگا بوتھ دا لپس، ٹھیک ہے نا؟ ٹو لپس، یعنی کہ ہمارے دونوں لپس شفتان ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی لیے میم ساکن کے قواعد ہمارے پاس تین ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے کا نام ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے میں بھی نا وہی ہیں جو کہ ہم نے اس میں پڑھے تھے نا، نون ساکن کے قاعدوں میں۔ پہلا قاعدہ اس کا ہے، اس کا نام ہے اظہار، ٹھیک ہے؟ اظہار، اظہار۔ اچھا جی، اظہار تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، نون ساکن میں بھی پڑھا ہے۔ تو کیا ہوگا یہاں پر؟ یہاں پر ہم لکھیں گے اظہار شفوی۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ شفوی، جب لفظ آ گیا شفوی، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ اظہار شفوی کا مطلب ہو گیا کہ یہ میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں میم ساکن آ رہا ہے تو وہاں پر ہمیں اظہار کچھ کرنا پڑے گا، کیسے ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے جی؟ ایک لائن میں نے ایسے کھینچ دی۔ دوسرا جو ہوگا اس کا نام ہوگا ادغام، ادغام، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے کل، کل ہم نے ایسا کون سا پڑھا تھا، ادغام۔ لیکن اس کے اندر کیا بات ہوگی؟ یہ ہوگا ادغام شفوی، اوکے، یعنی کہ میم ساکن کی موجودگی میں ملائیں گے ہم۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسا ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ شفوی، شفوی تو آئے گا، میں نے آپ کو بتایا کیونکہ میم ساکن ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور آخری اس کا جو حکم ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے اخفا. 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 اور آپ کو پتا ہے اخفا کے ساتھ بھی ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ شفوی. ٹھیک ہے نا؟ شفوی لگانا پڑے گا. شفوی شفوی شفوی. یہ شفوی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میم ساکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ شفوی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میم ساکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ادغام، اس کے بعد پڑھیں گے ہم اخفا، آخر میں اظہار. ہمیں جب ہم ادغام اور اخفا پڑھیں گے نا، ادغام اور اخفا، سوری، جب ہم پڑھ لیں گے نا ادغام شفوی اور اخفا شفوی، جب ہم سمجھ جائیں گے ہمیں اظہار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ادغام شفوی کیسے ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں ابھی. اوکے. قرآن مجید میں ہے نا، دیکھیں، فی قلوبہم، فی قلوبہم، فی قلوب، فی قلوبہم. اب یہ میم ساکن آ گئی. فی قلوبہم مرض. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم ادغام کرتے ہیں، ملاتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پڑھتے ہیں نا، من کم من یرید الدنیا و آمنہم من خوف اطعمہم الذی اطعمہم. یعنی کہ ہم آئے گا میم ساکن. ایسا ہوگا قرآن مجید میں کہ یہ میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد پھر اگلا لفظ میم آ رہا ہوگا. ہم من، ہم من، اس طرح. کم من، کم. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. بس یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جاتی ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. یہ دیکھیں، میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آئے گا میم ساکن کے بعد اگر میم آ جاتی ہے تو ہم ادغام شفوی. ایسا اس میں ہوتا یہ ہے، اول تو یہ کہ ادغام کرنے کے لیے، یعنی کہ ادغام کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، ٹو جوائن، ملانا، ہے نا؟ ادغام کا مطلب ہی جوائن ہے. تو جوائن کرنے کے لیے ہمارے پاس، جوائن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سائن ہے وہ ہے یہ والا، شدہ بھی کہتے ہیں اس کو، تجدید بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ جوائن. اب دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر جب یہ آ جاتا ہے تو ویسے بھی آپ کو غنہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہاں پر غنہ بھی کریں گے ملاتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ فی قلوبہم مرض ہم من کم من. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ملانا ہے اور اس کو غنہ بھی کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ادغام شفوی کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ میم ساکن ہوگی قرآن مجید میں اور اس کے بعد اگلا حرف میم ہوگا اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے تشدید ہوگی. جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ہم دونوں کو ملا دیں گے. ملانے کے لیے جو سائن استعمال ہوگا وہ یہ رہا، شدہ. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ملائیں گے تو ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ادغام ہے. اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے جی، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یعنی کہ میم ساکن ہو، ٹھیک ہے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہو؟ با آ رہا ہو، لفظ با، تو اخفا شفوی ہوتا ہے. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ترمیہم، سورہ افیل کے اندر نا، ترمیہم. اب آپ نے پڑھا ترمیہم، ترمیہم، یہ آ گئی میم ساکن. اگلا لفظ کیا ہے؟ ترمیہم بحجارہ، بحجارہ، ترمیہم بحجارہ، ہے نا؟ ترمیہم بحجارۃ.
ہم پڑھتے ہیں نا ترمیہم بحجارت من سجیل، ہے نا؟ تو ترمیہم، آپ نے نوٹ یہ کرنا ہوگا میم ساکن، آپ قرآن مجید میں جہاں جہاں میم ساکن آئے گی نا، آپ وہاں پر الرٹ ہو جائیں گے. جیسے نون ساکن اور تنوین آئے گا تو بھی آپ الرٹ ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کے قاعدے پڑھ لیے ہیں. ویسے ہی میم ساکن قرآن مجید میں جہاں جہاں ہو، آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو آپ ملا دیجیے گا، اس کو ادغام کر دیجیے گا، اس کو ہم ادغام شفوی کہیں گے. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو ہم اخفا کریں گے. کیسے؟ اصل میں اس کو اخفا اس طرح کرتے ہیں، ترمیہم بحجارہ، ترمیہم. اصل میں ہوتا یہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اخفا والی کیفیت بنا بھی لیں تو یاد رکھیں میم اور با یہ دونوں حروف ایسے ہیں کہ آپ اپنے ہونٹوں کو ملائے بغیر نہیں پڑھ سکتے. نہ میم ہم ہونٹوں کو ملائے بغیر پڑھ سکتے ہیں، نہ با. تو ہم نے اخفا کی آواز نکال لی ہے کی، اور آخر میں تو ہونٹ گول ہی ہو جائے گا. ہونٹ گول کہہ رہا ہوں، ہونٹ مل ہی جائیں گے آپس میں، بھلے میم پڑھیں یا با پڑھیں، ہونٹ تو بند کرنے ہیں آپ نے، ورنہ نہ میم پڑھ سکتے ہیں نہ با. تو تھوڑا سا اخفا جو ہے نا، اخفا والا ذرا ساؤنڈ آپ جو ہے نا وہ نکال دیں. دیکھیں، ہاں مطلب اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ غنہ نہیں ہے. آپ ہم بولیں، زبان نہیں لگے گی آپ کی. ہم، ہم، دیکھیں، ہن، غنہ کی آواز صرف اور صرف نون سے ہو سکتی ہے. اصل بات اس کو سمجھیں آپ، کہ جب دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، آپ ہم، آپ کی زبان دیکھیں کہیں نہیں لگے گی اندر، یہ اخفا ہی ہے. یاد رکھیے گا غنہ جو ہے نا، وہ نون کی آواز سے غنہ نکل سکتا ہے. این کی آواز جو ہوتی ہے نا، این، ساؤنڈ آف این جو ہوتا ہے، این، این کی آواز غنہ ہوتی ہے اصل. میم کی آواز تو آپ دیکھیں کر کے، اپنے دونوں ہونٹوں کو بند کر کے کریں، آپ کی زبان لگتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، زبان کہیں نہیں لگتی تو وہ تو ایک طرح سے اخفا ہی رہتا ہے. لیکن ہمیں اس کو اس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ چلو بھائی تھوڑا سا ظاہر کر دو. اچھا بھائی ظاہر کیسے کریں؟ ظاہر ایسے کریں کہ میم پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے ظاہری باتیں اپنے ہونٹوں کو تو بند کرنا ہی ہے نا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ اس طرح پڑھیں گے، دیکھیں، ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ. میم اور با کو پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو بند کرنا لازمی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، وہ جو کہ اس طرح کا اخفا نہیں بھی کر رہا، ایسا نہیں بھی کر رہا، اس کا بھی صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ غنہ ہو ہی نہیں سکتا. غنہ تو این کی آواز پہ ہوتا ہے، اور وہاں زبان منہ میں کہیں نہ کہیں لگ رہی ہوتی ہے، تبھی غنہ ہوتا ہے. آپ اور میں فرق دیکھیں، این بول کے اور یا بول کے فرق دیکھیں. آپ کے ہونٹ ملتے ہیں تو آواز ناک میں، نون کی آواز ناک میں چھپتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی. نون کی آواز کو ناک میں ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی آواز. اور نون کی آواز کو مطلب یعنی کہ جو یہ ہے غنہ، پیور غنہ. اور یہ اس میں آپ کے منہ میں کہیں نہ کہیں زبان لگنا ضروری ہے. لیکن اخفا کا مطلب یہی ہوتا ہے، چھپنا، ہے نا؟ چھپتی ہے آواز، آواز ہوتی ہے لیکن اس میں ساؤنڈ آف غنہ چھپ جاتا ہے، اسی کو ہم اخفا کہتے ہیں. یہ اخفا شفوی ہے، یعنی کہ یہ میم کی صورت میں ہو رہا ہے اور با کی صورت میں ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اخفا ہی ہے. اگر آپ اس کو کرتے ہوئے ایسے کریں یا صرف کریں، دونوں صورتوں میں جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ اس طرح پڑھیں، ترمیہم بحجارہ، بالکل صحیح ہے، اخفا ہو چکا. اور اگر آپ کو اس کو اور بھی ظاہر کرنا ہے، ہمارے کچھ عرب لوگ جو ہے نا اس کو ظاہر کرتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے جو انڈو پاک کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جب اخفا آلریڈی ہو چکا تو اس کو مزید ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مبالغہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں عرب لوگ نہیں، عرب پتہ بھی اس طرح پڑھیں آپ، ترمیہم
بحجارہ، یعنی کہ پہلے آپ ہاں کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیں، آخر میں ہمارے جو انڈو پاک کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے انڈو پاک کے علماء ذرا لاجیکل اور عقل کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ دخل ہوتا ہے ان کی نا ان کے مسائل کے اندر. اب وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ نے آخر میں میم ہی پڑھنا ہے تو پڑھ لو میم، کیا ضرورت ہے پہلے کرنے کی؟ میم پر بھی تو آخر تم اخفا ہی کرو گے نا. تو اسی لیے اور میں آپ کو بتاؤں متقدمین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. متقدمین یعنی کہ جو ہمارے پچھلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں بڑے قرra حضرات، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. چلو بھائی آپ نے ظاہر بھی کرنا تو بہت ہلکے سے کرتے ہیں. ایسے ہلکے سے کرتے ہیں. جب میں آپ لوگوں کا قرآن سنوں گا نا انشاءاللہ، اور آپ میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اسی لیے بتایا ہے ٹھیک ہے نا، تاکہ ذرا آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اصل میں تو میں نے آپ کو کیا بتایا، جب آپ میم پہ کر رہے ہیں یا با پہ آخر آگے آگے با پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھ لیا اگر ترمیہم، یہ اخفا ہو چکا آلریڈی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ادغام شفوی اور اخفا شفوی. ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آتی ہے، اور اخفا شفوی میم ساکن کے بعد با آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ گیا اظہار شفوی. یہ آخری ہے، یہ تو سب سے آسان ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم جو آپ پڑھ چکے ہیں ابھی، ہے نا، با، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اور کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. تو اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. میں نے آپ کو اظہار کا مطلب پہلے بتا دیا تھا، بغیر غنہ اور اخفا کے پڑھنا. مثال کے طور پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگلی آیت کون سی ہے؟ لم. آ گیا میم ساکن، لم پہ میم ساکن آ گیا. اور لم کے بعد کیا ہے؟ لم یلد، ہے نا، لم یلد. یہ دیکھیں لم، یہ آ گیا میم ساکن، اور میم ساکن کے بعد آ گیا یا. تو میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد اگر میم ساکن کے بعد با ہوتا تو ہم اخفا کر لیتے، اگر میم ساکن کے بعد میم ہوتی تو ہم ملا لیتے. با اور میم نہیں ہے اب، اور اس کے علاوہ کچھ بھی آ جائے ہمیں اظہار کرنا ہے. اگر میں یہاں پہ اس طرح پڑھنے کی کوشش کروں لم یلد ولم یولد، غلط ہو جائے بھائی. یہاں ہمیں اظہار کرنا ہے. اور اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی ترنم کے پڑھنا. ترنم کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، سمپل ریڈنگ ہونی چاہیے. کیسے؟ لم یلد ولم یولد، اسے کہتے ہیں سمپل ریڈنگ. لم لم مطلب کوئی ایسا ترنم ہو ہی نہیں سکتا. اظہار کا مطلب ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کسی بھی قسم کے ترنم جو ہے نا وہ منع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو ترنم کوئی بھی ہو قرآن مجید میں جو بھی ترنم ہے تو وہ اظہار کا مطلب ہے جہاں پر سمپل ریڈنگ ہے بغیر کسی ترنم کے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اظہار کا ایک مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ غنہ اور اخفا کے بغیر پڑھنا، سمپل ریڈنگ کرنا. لم یلد ولم یولد. اگلا کیا ہے؟ ولم یکل، غلط، غلط ہو گیا، غلط ہو گیا. ولم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آگے یا آ رہی ہے دوبارہ. ہم کیا پڑھیں گے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. سمپل ریڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے. اب مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے نا. غیر المغضوب علیہم، پھر میم ساکن آ گئی، غیر المغضوب علیہم، یہ آ گئی میم ساکن. آگے کیا ہے؟ ولا الضالین، واو آ گیا. میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. اب یہاں پہ کیا اگر میں اس طرح پڑھوں
غیر المغضوب علیہم ولا غلط. یہاں مجھے اظہار کرنا تھا. کون سا اظہار کرنا تھا؟ میم ساکن کا. اور آپ کیا بولیں گے اب؟ آپ یہ ٹرم استعمال کریں گے، اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر میم ہوتی تو ہم ادغام شفوی کرتے. میم ساکن کے بعد اگر با ہوتا تو ہم اخفا شفوی کرتے. لیکن میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم، تو اب کچھ بھی آئے گا ہمیں اظہار کرنا ہے. اور اظہار کون سا؟ اظہار شفوی ہے یہ. یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. ہمیں اظہار شفوی کا مطلب ہے سمپل ریڈنگ کرنی ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علیہم ولا، ہم ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. علیہم ولا الضالین. جیسے میں نے آپ کو بتایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. جو لم یلد یا ولم ایسا کچھ بھی کرے گا وہ غلطی کرے گا بہت بڑی. مجھے امید یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اب بتائیے آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفا شفوی، کیا یہ تینوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے اچھی طرح؟ جی سر، میرا ایک سوال تھا کہ پلیز. ادغام شفوی جو ہے ہوں. اس میں آپ نے کہا تھا کہ ملانا بھی اور غنہ بھی کرنا ہے، جی تو جی. اس میں بھی تو جی اس میں بھی تو میم آ رہا ہے نا، قلوبہم، تو اس میں پھر غنہ کریں گے؟ اصل میں نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا نا کہ غنہ جو ہے نا دو جگہ ہوتا ہے، میم کے اوپر تشدید ہو اور نون کے اوپر تشدید ہو، ہے نا؟ جی تو اب یہاں پر میم پہ تشدید تو آ ہی رہی ہے، کیا کریں؟ تو اب اس کو ہم اگر کہہ لیں اخفا تو بہرحال، لیکن اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ وہ تجدید کی وجہ سے نا. اور اخفا سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم، ویسے تو نارملی کیا ہوتا ہے، ویسے ہم ادغام شفوی کی وجہ سے غنہ نہیں کر رہے، ہم غنہ کر رہے ہیں میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ جی، اور غنہ جو ہے وہ نون کی آواز دیتا ہے، تو تشدید بھی نون کی آواز دیتی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا؟ ہاں ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے بالکل. اصل میں ہم نے یہ کہا کہ بھئی غنہ ہوگا یہ جو آواز آئے گی، یا میں نے آپ کو اصل میں ڈفرینشیٹ کیا ہے تھوڑا سا اخفا اور غنہ کا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک رول بنایا گیا کہ بھئی اب کریں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں غنہ جو ہے نا اس پہ دو چیزوں پہ غنہ رکھے تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو. کہ بھئی نون کے اوپر تشدید ہو اور میم پہ تشدید ہو تو اس کو غنہ کر دیں تاکہ یہ غنہ الگ ہو، کیونکہ باقی ہر جگہ پہ اخفا ہوگا. آپ دیکھ لیں ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، تو نون کے اوپر تشدید ہو اور میم پر تشدید ہو، چلو وہ تو غنہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی آپ جتنا بھی دیکھیں تو زیادہ تر دیکھیں اخفا شفوی ہے. خود نون ساکن کے بعد والا جو ہم نے اخفا پڑھا ہے وہ ہے اخفا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دیکھیں یرملون میں ادھر بھی سارٹ آف اخفا ہی ہے، وہ بھی غنہ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن نام اس کو بھی غننے کا دیا ہے کیونکہ وہ نون ساکن اس میں انوالو ہے. اور یہاں پر ہم صرف اس کو ادغام شفوی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو غنہ نہیں کہہ رہے. میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ اصل میں ملانے کے جی لیے تو تجدید کا استعمال ہوگا. اور تجدید آئے گی تو ہم نے پہلے سے یہ رول لکھ لیا ہے بھائی کہ غنہ دو جگہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو میم کے اوپر تجدید ہونے کی وجہ سے ہم غنہ کہہ رہے ہیں، میم ساکن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اب جب جزاک قرآن میں اور قرآن میں پڑھیں گے نا، ایک تو دیکھیں یہ تو بالکل بیسک میں نے آپ لوگوں کو سارا پڑھا دیا ہے الحمدللہ، یعنی کہ موٹی موٹی چیزیں ساری ہے. اب ہم اس کی کریں گے پریکٹس. قرآن مجید میں آئیں گے، پریکٹس سٹارٹ کریں گے، پریکٹس کریں گے اس کی خوب. جب تھوڑا سا آپ لوگ پکے ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں ادغام کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو جو میں نے لیٹرز لکھوائے ہیں نا، الف، واو، یا، ٹھیک ہے نا، با، میم، فا، میں نے کیوں لکھوائے ہیں یہ؟ تاکہ اگر میں آپ لوگوں میں سے جس کا بھی انٹرسٹ ہو اور اس کو آگے تجوید پڑھنا اور زیادہ تجوید پڑھنے کا شوق ہو تو پھر میں اس کو الگ الگ لکھواؤں گا کہ بھئی یہ جو کوالٹیز آف دا لیٹرز ہیں، جیسے سا، ذال، ظا، یہ فیملی ایک کہلائے گی، ہے نا؟ سا، ذال اور ظا یہ ایک فیملی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں تا، دال، قا، اب یہ ایک فیملی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کے ادغام آتے ہیں. دیٹ وی ول اسٹڈی ان ڈیٹیل. تو وہ میں بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا ورنہ پھر ٹائم ضائع ہوگا، چھوڑیں. ٹھیک ہے نا؟ فی الحال تو بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور غنہ اور اخفا میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مین غنہ از ایکچولی دا ساؤنڈ آف نون، لیکن ہمارا کیونکہ رول ہے، کیونکہ میم مشدد پر اور نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے.
بہرحال تو یہ ایک رول ہے. اور اس کے علاوہ باقی جہاں کہیں بھی ہے وہ جہاں جہاں غنہ کہلا رہے ہیں تو وہ نون ساکن کی پریزنٹ مطلب موجودگی ہونے کی وجہ سے کہلا رہا ہے. اور باقی ورنہ یہ کہ اخفائی ہے، وہ نارملی وہ اخفائی ہے ایکچولی وہاں پہ. اصل میں جو ترنم کی آواز ہے اس کے اندر وہ اخفا ہو رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ترنم کی دو قسم کی آوازیں ہو جائیں گی، ایک ہے نون کا ظاہر کرنا اور ایک ہے نون کا چھپانا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک قسم کا ہو جائے گا سمجھے آپ، ایک قسم ہو جائے گی میم سارٹ آف غنہ ہے جو کہ کلوز ٹو اخفا ہے، اور دوسرا پیور غنہ دیٹ از اس میں نون کی انوالومنٹ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے تین قاعدے ہو گئے: اظہار شفوی، ادغام شفوی، اور اخفا شفوی. تو یہ شفوی ہم نے آپ کو بتا دیا کیونکہ شفتن ہونٹوں کو بولتے ہیں، میم کو پڑھنے میں ہونٹ انوالو ہے، اسی لیے میم ساکن کے قاعدوں میں جب بھی آپ مجھے بتائیں گے تو بتائیں گے سر یہ اظہار شفوی ہے، یا ادغام شفوی ہے، یا اخفا شفوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے نام لینا ہوگا، دیکھیں یہ ٹرمز یاد کریں. ٹھیک ہے نا؟ اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفا شفوی. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہیں ہمارے میم ساکن کے قاعدے. اچھا، جو لوگ کل نہیں آئے تھے انہوں نے بھی اظہار تو پڑھا ہوا تھا میرے ساتھ نا. ادغام، اقلاب اور اخفا جو نون ساکن کا ہے وہ ہم نے کل پڑھا تھا ڈیٹیل میں ذرا. تو اسی لیے ویڈیو ضرور 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 دیکھیے گا پلیز. کل ہمارے پہلا سمجھیں آپ عامہ پارے کی پہلی صورت مطلب یعنی کہ سورۃ الناس ہم پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ پھر میں آپ لوگوں کا سنوں. تو سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، یہ تینوں کوشش کریں گے ہم پڑھیں. پھر میں سن کے اندازہ کروں گا کہ کتنا آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہ سنا سنا کر اپنا پھر کل سے اب سمجھیں آپ روزانہ آپ نے مجھے سنانا ہوگا، ایوری ڈے. آپ باندھ لیجیے گا بغیر کسی، بھلے ہماری کلاس نہیں بھی ہو رہی، یعنی کہ جیسے جن دنوں میں نہیں ہوتی ہے جمعہ ہفتہ اتوار، اس میں بھی آپ نے مجھے روزانہ سنا کے بھیجنا ہے، پابندی سے سنا کے بھیجنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑی سی محنت کر لیں. اچھا ہے، اٹ از دا بیسٹ وے ٹو ویلکم رمضان. رمضان سے پہلے پہلے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اچھی تلاوت ہماری ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو وہ والی کلاس بھی بھیج رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ جو آج ہم نے آخری جو ہم نے پڑھے ہیں یہ اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفا شفوی، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. پہلے والی کلاس بھیجوں گا انشاءاللہ، پھر یہ والی. اب اور بھی کوئی سوالات ہیں پلیز، کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہے، پلیز موسٹ ویلکم. جی جی فیضان بھائی. جی فیضان بھائی بولے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. ہاں سر ایک کوشچن تھا. پلیز پلیز. زبر زیر پیش، ہوں. کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اور اسی طرح مد، ان کی ساؤنڈس میں کتنا فرق ہے وہ ذرا بتا دیں. اچھا، ان کی تعداد جو ہوتی ہے یہ کتنا کتنا کھینچنا ہے سب کو؟ جی جی جی. دیکھیے پتہ ہے کیا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی میں نے جان بوجھ کے مدود کا پورا چیپٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تو آپ نے پڑھ لیا. اچھا یہ آپ لوگوں نے سب نے لکھ لیا ہے یہ؟ اس کا اسنیپ شاٹ وغیرہ چاہیں تو لے لیں تاکہ میں اس کو مٹا دوں. جی جی. ٹھیک ہے، مٹا دوں نا یہ الف مدہ، واو مدہ. دیکھیں یاد رکھیے گا، اصل میں جب مد پڑھاتا ہوں نا تو میں ذرا طریقے سے پڑھاتا ہوں. کیسے؟ دیکھیں مد اصل میں جو کھینچنا ہے نا، اٹ ایکچولی ڈپینڈس آن یور اسپیڈ آف ریسیٹیشن. آپ کی جو اسپیڈ آف ریسیٹیشن ہے نا قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا اس کے چار لیولز ہیں. سب سے پہلے لیول کو بولتے ہیں الترتیل. ٹھیک ہے جی؟ الترتیل. دوسرا لیول وہ کہلاتا ہے وہ آ، ال- التدویر. التدویر. تیسرا لیول کہلاتا ہے الحدر. زیادہ تر تو لوگوں میں مشہور یہی ہے. ایک اور بھی ہے علماء نے ذکر کیا ہے، علماء کہتے ہیں ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں التحقیق. التحقیق. اب دیکھیے گا پہلے میں ترتیل پڑھوں گا، ڈفرینس نوٹ کریے گا. ایک ہی صورت پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ذرا اندازہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور مد مد اور غنہ وغیرہ سب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیسے چینج آتا ہے.
سب سے پہلے میں پڑھوں گا ترتیل، ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے پڑھی ترتیل. اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے پڑھا تدویر. اب دیکھیے تیسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. یہ یہی وہ تین آیتیں ہیں. اب دیکھیے پہلے میں نے کتنا کتنا لمبا کھینچا ہے، دوسرے میں تھوڑا سا کم کھینچا ہے، اور اس سے تیسرے میں تو بہت ہی کم کھینچا ہے. کیوں؟ اسپیڈ آف ریسیٹیشن چینج ہو گئی. یہ تحقیق جو ہے نا، یہ تحقیق جو ہے، ٹھیک ہے جی، تحقیق یہ کہلاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. اور مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ استاد کے لیے الاؤڈ ہے صرف، کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ طلباء کو سکھانے کے لیے اس کا استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ سوچیں کتنا زیادہ مبالغہ ہے، تو بہت بہت زیادہ کھینچنا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اصل میں صرف اور صرف وہ استاد بتا رہا ہوتا ہے طلباء کو بتانے کے لیے التحقیق کے اندر. ٹھیک ہے جی؟ نارمل جو ریکوائرڈ ہے، آپ دیکھیں گے قاری عبد الباسط ہیں، بڑے بڑے قراء حضرات، وہ ترتیل سے پڑھتے ہیں. ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اب آپ خود سوچیں کہ میں نے کتنا زیادہ وقت دیا ہے ایک ایک حرف کو مکمل ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ میں تدویر میں پڑھوں گا، جیسے ہم تدویر میں کے اندر کس طرح پڑھتے ہیں: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں الحدر: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ ہے الحدر. اب دیکھیں ترتیل، تدویر، الحدر. میں نے آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے ابھی یہ سب چیزیں نہیں پڑھائیں کیونکہ ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، ہے نا؟ تو مدود کا جو نا the stretching of mud depends on the
اسپیڈ آف دا ریسیٹیشن. آپ کی اسپیڈ آف ریسیٹیشن کے اوپر مدود ڈیپینڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کتنا کھینچ رہے ہیں. تو اسی لیے میں انشاءاللہ مدود کا چیپٹر جو ہے نا آپ کو ذرا تفصیل سے بعد میں پڑھاؤں گا. میں کیا کرتا ہوں ابھی شروع میں کہ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی مد آئے گا نا تو میں آپ کو اس مد کے بارے میں بتا دوں گا ابھی اس کو اتنا کھینچ لیں. چھوٹا مد ہے, اس کو جیسے حروف مدہ ہے, حروف مدہ مطلب الف واو یا. جب صرف جیسے با زبر با ہم نے پڑھا تھا, با الف زبر با. اب وہ جو با الف زبر با ہم نے بولا ہے, جب ہم ترتیل سے پڑھیں گے نا, یہ با الف زبر با ترتیل کے اندر, با الف زبر با, اس کی 3 الف اکول ٹو 3 الف, 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا. تدویر کے اندر با الف زبر با ہوگا, اس کو کھینچا جائے گا 2 الف. اور حدر کے اندر یہی با الف زبر با ہوگا, اس کو کھینچا جائے گا بعض اوقات ایک, بعض اوقات ایک سے بھی کم بلکہ ہاف الف. ڈیپینڈز آن یور اسپیڈ آف ریسیٹیشن. بعض اوقات طالب علم استاد سکھا رہا ہوتا ہے, یہ تحقیق کا جو مرتبہ ہے, بعض اوقات استاد اس کو 5 الف بھی کہہ سکتا ہے, 5 الف. بعض اوقات استاد کی مرضی اس کو آدھی الف کھینچے, استاد کی مرضی اس کو 4 الف کھینچے. یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہے اسپیڈ آف ریسیٹیشن پہ کہ ہاؤ فاسٹ یو آر. آپ سمجھ لیں جیسے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو گاڑی چلاتے ہیں بھائی, پہلا گیئر جو ہے نا وہ ایک لیول 20 کی اسپیڈ پہ پہلا گیئر چلے گا بس. آگے تیز جائیں گے, 30 پہ جائیں گے تو دوسرا گیئر لگانا پڑے گا نا آپ کو, سیکنڈ گیئر ہوگا. 60 کی اسپیڈ تک وہی سیکنڈ گیئر چلے گا, 60 کے بعد آپ کو لازماً تیسرے گیئر پہ آنا ہے نا. تو یہ جو ہماری جو قرآن مجید کی جو تلاوت کی نا, یہ ہماری بات چیت کا بھی ہوتا ہے. ہم بات چیت کے اندر بھی جب کبھی ہمیں اسٹریس لانا ہوتا ہے, بہت ہم سلو ہو جاتے ہیں, تو ہم بہت آرام آرام سے باتیں کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو کھینچتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت معذرت, تاکہ میں آپ لوگوں کو صرف بتا سکوں کہ جب ہماری بولنے کی اسپیڈ ہوتی ہے ہم کھینچتے کم ہیں, جب ہماری بولنے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو پھر ہم نے یعنی کہ بہت, یعنی کہ آہستہ آہستہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں کھینچنا, ایمفیسس کرنا, زور دینا بات میں, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے الفاظ کو واضح کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا, کیا خیال ہے؟ جی سر، بہت شکریہ، بڑا سرور آیا آپ کی ماشاء اللہ تلاوت سن کر. ارے بھائی, اور میں تو ایسے ہی بیٹھے پھر بیٹھے ایسی میں آپ کو نا صرف میں آپ کو صرف سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں یہ نا مدود کا چیپٹر جو ہے نا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ پھر اسپیڈ آف نا وہ ریسیٹیشن بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, لیولز آف ریسیٹیشن, پھر تجوید کی پوری سند, یہ علم ہم تک کیسے پہنچا, یہ ساری چیزیں بات کی ہیں نا. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آدھا پارا کم سے کم ہم ان دا گراؤنڈ آ جائیں, تو پھر ہمیں پورا ٹورنامنٹ سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. ان دا گراؤنڈ آ کے جی میچ جی، کھیلنا شروع کریں تو ٹورنامنٹ تو پورا کھیلنے کے بعد میں, کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ایک ہاں ہاں, چیز بولے بولے. سنیے. ہاں آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوئی رول ہے یا کیا چیز ہے، یا شاید وہ اسکوپ میں نہیں ہے، بتائیں بتائیں. کہ جو آ، کسی حرف پہ مد ہو ہوں اور اس کے بعد جو نیکسٹ حرف ہے اس کے ہوں اوپر شد ہو، ہوں. تو جیسا والا دولین میں ہے، جی جی جی. تو لام کے اوپر تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا ہے. ایسا ہے کوئی رول؟ کوئی ہم جب اس کو نا ذرا قاعدہ روشنی مطلب ڈالیے گا. دیکھیں, اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو ہم ضال کہہ رہے ہیں نا, وہ تو دیکھیں ہم بچوں کو نا قاعدے میں بھی سکھاتے ہیں. وہ کیا؟ دیکھیں ضاد ہے, اس کے بعد الف ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پھر کیا ہے, یہ لام ہے, اور یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جب مدود کا چیپٹر پڑھیں گے نا ہم لوگ, تو یہ ہم پڑھیں گے. یہاں پر آ گئی تجدید. اب یہ کیا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, تجدید کا مطلب ہی شدت ہے. یہ میں آپ لوگوں کو جب خاص طور پہ پڑھاؤں گا ابھی, تو میں آپ کو بتاؤں گا شدت سے پکڑنا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا, اعوذ باللہ من الشی, من الشی, اس نون سے شین کو زور سے پکڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ شدت ہے, تشدید ہے. اور آگے کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نون سے را کو زور سے پکڑنا ہے, نر تاکہ کیونکہ را پہ تشدید ہے, تو تشدید کا مطلب شدت ہے. اسی طریقے سے جب یہاں پہ کیا کریں گے,
ضالین، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پہلے لام کو ہم پکڑیں گے تو لام کو پکڑنے میں شدت آئے گی، یہی تجدید ہوتی ہے۔ تو میں آج کل یقین کریں بچوں کو کتنی کتنی مرتبہ صرف یہ نا وہ پریکٹس کرا رہا ہوتا ہوں اپنے پاس، اب بچے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، ہا کو رو سے زور سے پکڑنا ہے کیونکہ رو پہ تشدید ہے، نر، نون سے رو کو زور سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب اس کے اندر مد آ گیا کہ ایک، یہ تو اصل میں تو کہتا ہے اصل میں اگر آپ مد ہٹا دیں تو کیا ہے یہ ضالین، ضالین ہے نا؟ تو ضاد سے لام کو پہلے پکڑنا ہے، اب جب اس میں مد بھی ڈال دیا آپ نے تو کیا ہوگا، وہ کھینچتے ہوئے زور سے پکڑیں گے آپ، ضالین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شدہ کا قاعدہ ہے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں شدہ ہے تو اس کو ہمیں ذرا شدت سے پکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں مد آ جائے گا تو کھینچتے ہوئے زور سے پکڑیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، میرا سوال تھا یہاں پہ جی جی کہ جی، مد کی صورت میں بھی ہم ضاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے، زور سے پکڑیں گے مد کی صورت میں بھی؟ کھینچتے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے، پکڑنا تو ہے نا آپ نے، دیکھیں آگے کیا ہے، آگے تجدید ہے نا، یو ڈونٹ ہیو دا چوائس، جی جی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے نا، آپ کو ملانا ہی ملانا ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، اگر اب مثال کے طور پہ مطلب مد نہ ہو نا تو آپ صرف سمپل کیا کریں گے، ضالین، ہے نا؟ ضال، کیوں جی یا آپ کیوں کر رہے ہیں، تجدید کی وجہ سے سختی سے پکڑ رہے ہیں ہم۔ آپ نے، جی، آپ کو یاد مطلب ہوگا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے عربی میں پڑھی تھی نا، دو قسم کی الف ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتی ہے حمزۃ القطع، یاد ہے؟ ایک جی ہوتی ہے ایبسولوٹ حمزہ اور ایک ہوتی ہے ویک حمزہ، جی یہ ہے حروف علت، تین ہوتے ہیں، دیکھیں نا ضاد کے ساتھ الف ہے، یہ الف یہ ریٹن ہے بٹ ناٹ ریڈ، ہے نا؟ ہمارے انگلش میں جو ایک لفظ ہوتا ہے KNOW، کیا ہوتا ہے یہ؟ نو، نو کہتے ہیں آپ لوگ، کے کہاں گیا؟ سائلنٹ ہے۔ سائلنٹ ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ الف سائلنٹ ہے، جی جی، مطلب ضاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مد پڑی جائے جی گی۔ جی، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی یہی رول ہے نا ہمارا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ جی اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، دیکھیں ایک منٹ دیکھیں، میں لکھتا ہوں یہاں پہ اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، اب دیکھیں باللہ کے اندر کیا ہے، یہ با کو آپ ملاتی ہیں، الف لکھی ہوئی ہے حالانکہ، با مل رہا ہے ڈائریکٹ لام سے، ہے نا؟ اعوذ باللہ، پھر کیا ہے، من الشی، من اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، تجدید ہے، یہ دیکھیں تو نون ملتا ہے ڈائریکٹ شین سے، حالانکہ یہاں پہ الف بھی لکھا ہوا ہے اور لام بھی لکھا ہوا ہے، من الشیطان الرجیم، اب دیکھیں یہ کیا ہے، نون ملے گا رو سے، نرجیم، ہے نا؟ تو اب کیا ہے، یہ جی نون ملے گا یہ اس والے رو سے، آپ اس میں نا یہ عربک کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے عربک تو پڑھی ہے نا، تو اس میں عربک میں دیکھیں بتایا نا، یہ دا ہے، یہ ال جو ہے، اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں تو اعوذ بی، اصل میں کیا بنائیں گے، بی ہے پھر اللہ ہے پھر من ہے اور الشیطان ہے پھر الرجیم ہے، تو عربی جی کہتی ہے اس کو ملا کے پڑھو تو کیا بن جائے گا، اعوذ بال، اب کیا ہوگا، مثال کے طور پہ اگر میں نے یہاں پہ مد ڈال دیا تو کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ، اب کیا ہے، اگر میں مینش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کھینچنے کا، ضالین میں کیا ہے، ضاد الف ہے اور پھر لام ہے پھر یا ہے اور پھر نون ہے، اگر ہم اس کو کہیں اس طرح لکھ دوں میں اگر، تو کیا ہوگا، یہ ضالین، من الشی، ضال، 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 اب جب اس میں میں نے مد ڈال دیا تو کیا بن گیا، یہ ضالین، ایسے ہو گیا بس، جی سر، ملانا آپ نے سمجھ آ ویسے گئی۔ ہی ہے بس، ہے نا؟ جی اوکے، اور کوئی سوال ہو؟ جزاک اللہ سر۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو وہ لیول سمجھ میں آئے نا؟ تو اصل میں دیکھیں مدود کا چیپٹر بڑا لمبا ہے، لوگ بور ہو جاتے ہیں، پتہ ہے؟ تو جب آپ لوگ انٹو ہو جائیں گے نا، تھوڑی پریکٹس کر لیں گے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے، چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد جب میں آپ کو مدود کا پورا چیپٹر پڑھاؤں گا نا تو آپ لوگوں کو بھاری نہیں پڑے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ سر یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، ہم قرآن پہ کب آئیں گے؟ حالانکہ دیکھیں یہ چند بنیادی قاعدے میں نے پڑھائے ہیں، اس کے اندر بھی تھوڑا سا بہرحال صبر کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال اس کے اندر جو ہے نا وہ
تو پورا چیپٹر ہے وہ. انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی میں آپ لوگوں کو 20 صورتیں پڑھانے کے بعد پھر موٹے موٹے کچھ چیپٹرز ہیں وہ پڑھاؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. پلیز عمہ پارا ساتھ رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد نشانات لگائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.